بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم صورت عبس پڑھنے لگے ہیں، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسلمانوں پر احسانات، انسان پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ذکر کیے ہیں اور قیامت کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہی ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ شروع والی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک نبینہ صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ چونکہ نبینہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے تھے۔ تو یہ چونکہ نبینہ تھے، انہیں پتہ نہ چل سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر ذرا سنجش فرمائی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اگر ان سے ہر کسی لغزش ہو جائے، جو گناہ نہیں ہوتا وہ لغزش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کی سرزش کر لیتے ہیں اور یہ بات ذکر کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو حقیقی طلب لے کر، حق کی طلب لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے اندر حق کی طلب نہیں ہے اور آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، حالانکہ اگر وہ ایمان نہ بھی لے کر آئے تو آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عبسا و تولا۔ حبسا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تیوری چڑھانا، منہ بنا لینا۔ حبسا تیوری چڑھائی یا منہ بنا لیا، و تولا اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ شخص آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وقتی طور پر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لہٰذا آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ ان سے بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا جواب دیں۔ وما وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سدھر جاتا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا فتنفعہ الذکریٰ اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، بلا وہ شخص جو کہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ جن کے اندر حقیقت طلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف متوجہ ہیں، اور ایک صحابی جس کے اندر جن حق کی طلب ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اللہ یزکا کہ اگر وہ پاک نہیں ہوتا، یعنی اگر مشرکین مکہ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بھلا وہ شخص جو کہ آپ کے پاس محنت کرتا ہوا آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پہ دل سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا اور آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بشک یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اسے یاد کر لے، فی صحف مکرمہ اور یہ صحیفوں میں ہے جو بڑی عزت اور تکریم والے ہیں۔ لوح محفوظ کا ذکر ہے کہ یہ جس طرح کے لوح محفوظ میں اور بہت ساری باتیں محفوظ ہیں، تو اس کے ساتھ قرآن مجید بھی وہاں پر محفوظ ہے۔ مرفوعات مطہرہ اور اس کا بلند مرتبہ ہے، مطہرہ، اور یہ جو صحیفے ہیں یہ مقدس صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سفرہ وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ جو کہ بہت زیادہ معزز ہیں، نیکوکار ہیں۔ یعنی اس کی یہ جو لوح محفوظ ہے، جو فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے بہت زیادہ معزز اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان، ما اکفرا کس قدر نہ شکرہ ہے، من ای شیء خلقا یہاں سے اللہ تعالیٰ انعام انسان کا ذکر، کافر انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کافر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان اس کے اوپر کیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ من ای شیء خلقا، بلا وہ اسی چیز کو دیکھ لے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، من نطفۃ ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، خلقہ اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فقدرہ اور پھر اس کا اندازہ کیا۔
اندازہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اعضاء بنائے ہیں بڑے تناسب کے ساتھ بنائے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، ایک پاؤں بڑا ایک پاؤں چھوٹا، بڑے تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر میں نے انسان کے جو اعضاء بنائے ہیں تناسب کے ساتھ بنائے ہیں۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے آسان کر دیا راستہ۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا جو راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تنگ راستے سے اس کو جنت دنیا میں لے آیا، ایک تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا، یعنی دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والدین بنا دیے، روزی کا سامان بنا دیا، گھر بنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا۔ ثم اماتہ، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، فاخبرہ، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اسے چاہے گا، انشرہ تو زندہ کھڑا کر دے گا، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، ابھی تک اس نے اس بات کو پورا نہیں کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا، یعنی کافر شخص ابھی تک ایمان نہیں لے کر آیا، اللہ نے اسے پہلے حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کس طرح پیدا کی ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے خوب پانی برسایا ہے، یعنی چونکہ دنیا کے اندر پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی وافر مقدار میں عطا کیا ہے انسانوں کو۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب وہ جو زمین ہے اس دانے کو لے لیتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو ہے نا وہ کومپل بن جاتی ہے اور وہ دانہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ زمین کو اس طرح بنا دیا ہے کہ اس کے اندر فصلیں حل وغیرہ آسانی سے زراعت ہو سکتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر ہم نے اس کے اندر اناج اگا دیے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اگا دیے، وَقَضْبًا، اور ترکاری اگا دی یعنی سبزیاں وغیرہ اگا دی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اگا دیا، وَنَخْلًا، اور کھجور کے درخت اگا دیے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنے باغات اگا دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ جو تم جو دنیا کے اندر جو رہ رہے ہو تو دیکھو کہ زمین سے تم کتنے زیادہ فائدے حاصل کر رہے ہو، ترکاریاں حاصل کر رہے ہو، درخت ہیں، اس کے علاوہ گنے باغات ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز تم جو حاصل کر رہے ہو یہ زمین سے حاصل کر رہے ہو، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وفاکہۃ وابا، اور اسی طرح زمین سے اللہ نے پھل اگا دیے، وابن، اور چارہ اگا دیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے، یعنی تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب وہ آ جائے گی، کان بہرا کرنے والی ایک چیخ، ایک زوردار آواز، یوم یفر المرء من اخی، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، یعنی نفسا نفسی کا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا اور یہ کہے گا نفسی نفسی، آج کے دن میں بچ جاؤں، دوسرے کی بالکل کوئی فکر نہیں ہوگی اس دن۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وَأَبِي اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وَبَنِي اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ دوسرے کے بارے میں اس سے کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور بہت سے چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر خاک چھائی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، یعنی سیاہی نے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے اور نافرمان ہوں گے، یعنی
ان کے چہروں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج کے دن ان کے خسارے کا ہے، اور مسلمانوں کے دن سے یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی کہ آج کے دن ان کے فائدے کا اور ان کی خوشخبری کا دن ہے۔